Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر وہ لوگ جو کافر ہیں آپ سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، پھر نہ وہ کوئی حمایتی پاتے نہ مددگار۔ یہ رسم اللہ کی سنت ہے، اللہ کی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وہی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا اور آپ کے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکے کے شہر میں، حالانکہ اس نے آپ کو ان پر کامیاب کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے وہ چیز جو تم لوگ کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں جو کل کے درس میں گزری، خیبر کا واقعہ، پھر اس کے بعد مکے کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی فتح ہوگا، اور ہر جگہ سے جو فتوحات حاصل ہوں گی وہاں سے مال غنیمت بھی ملے گا، اور یہ صرف اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کا کوئی معین وقت نہیں بتایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بہت جلد صلح حدیبیہ کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی کے فوراً بعد خیبر کا واقعہ پیش آیا، پھر اسی کے 1 سال بعد مکے کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد فتوحات کا گویا کہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ اس لیے کہ تاکہ مومنین کے لیے نشانی ہو جائے اور اللہ رب العزت سیدھا راستہ ان کو دکھائے۔ اور بہت سی فتوحات ایسی تھی جن پر انسان قادر نہیں تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان پر قادر نہیں تھے، مسلمانوں کے بارے میں کہا، صحابہ کے بارے میں لوگ قادر نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت قدرت رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی قدرت سے جو چاہا وہ کر دیا، کیونکہ وہ قادر ہے۔ اب چونکہ یہ فتح کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ فتح ہے، اور اس سے خاص طور سے مکے ہی کی فتح مراد ہے، اس لیے آیت بآیت اس میں جو بھی واقعات پیش آئے اللہ رب العزت نے اسے ایک ایک آیت کے ذریعے واضح فرما دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اے نبی، گرچہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد صرف 1400 تھی اور کافروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، کیونکہ جنگ خندق جو اس سے پہلے ہوئی تھی اس میں تقریباً 10-12 ہزار لوگ جو ہے وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، تو اگر ان سب کو شمار کر لیا جائے تو 10,000 کی تعداد تو صرف فوج کی ہو گئی، بقیہ جو لوگ اور ایسے باقی رہ گئے تھے وہ الگ۔ اب 1400 مسلمان جو عمرہ کرنے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے، اور کافروں کی طرف سے کچھ چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی۔ جب صلح ہو رہی تھی تو ایک طرف تو
صلح میں دستخط ہونی تھی اور تمام معاہدے لکھے جانے تھے، وہ لکھے جا رہے تھے، اور دوسری طرف سے ایک سازش بھی رچی جا رہی تھی۔ اور یہ کافروں کی طرف سے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب بھی وہ جھکتے ہیں اور صلح کرتے ہیں تو پیچھے ان کی سازش کار فرما ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے صلح کر رہے ہیں، مسلمان سچے دل سے صلح کرتے ہیں کہ جب تک تم عہد نہیں توڑو گے تب تک ہم تمہارے اوپر کوئی قدم نہیں بڑھائیں گے، لیکن کافر جو ہے وہ سازشوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہودیوں نے، جیسے اسرائیل نے، دیکھیے جب مسلمانوں سے یا عیسائیوں سے صلح کی تو پیچھے سازش کار فرما تھی کہ جب ہم کو موقع ملے گا ہم اسے توڑ دیں گے۔ انگریزوں نے یہاں پر بھی ہندوستان میں جب جب صلح کی بات آئی اور جہاں جہاں جس علاقے میں انگریزوں کو دبنا پڑا تو وہاں صلح اس اعتبار سے کی کہ جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے صلح کر لو، جب ہم غالب ہو جائیں گے، طاقت والے ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کے اوپر ہم حملہ کر دیں گے، پھر یہ ایک ردی کاغذ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی حال آج امریکہ کا ہے، ہر اس جگہ سے وہ صلح کرتا ہے جہاں وہ دب رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر اس کو ذرا سا موقع ملتا ہے کہ اب ہم ان کے خلاف اٹھ سکتے ہیں تو فوراً جو چڑھائی کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صلح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں دکھائی۔ آپ نے جب صلح کرنا شروع کی تو آپ نے ایک موقع پر کہا کہ بھائی لکھو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ۔ تو کافروں نے فوراً اعتراض جتایا کہ یہ بسم اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کون ہے یہ ہم نہیں جانتے، حالانکہ لفظ رحم سے رحمان بنا ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ یہ لفظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے، رحیم کا لفظ استعمال تو ہوتا تھا ان کے ہاں، تو انہیں یہاں تک کہا کہ رحیم تو ہم جانتے ہیں لیکن رحمان کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لکھا جائے؟ انہوں نے کہا لکھو بسمک اللہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ جو معاہدہ لکھ رہے تھے ان سے کہا کہ لکھو بھائی بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہی ہے جو ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، یعنی اے اللہ تیرے نام سے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، ہے نا، اللہم وغیرہ وغیرہ، اللہم کے ذریعے بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وغیرہ وغیرہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک وغیرہ وغیرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ اللہم آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہہ دو، لکھ دو بھائی بسمک اللہم ہی لکھ دو، لہذا وہ لکھ دیا گیا۔ جب بات آئی میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول کی جانب سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، تو نے کہا بھائی اگر اللہ کے رسول ہم آپ کو مان ہی لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم، ہم آپ کو رسول ہی تو نہیں مانتے ہیں تبھی تو ہمارا جھگڑا ہے، یہ رسول اللہ ہٹائیے، لکھیے محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا بھی کہ میں خدا کی قسم اللہ کے رسول ہوں گرچہ تم اس کو جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو، اور عبداللہ میرے والد کا نام ہے لہذا تم عبداللہ لکھو، کوئی حرج نہیں، میں بن عبداللہ لکھ دو کہ محمد بن عبداللہ، لہذا وہ لکھ دیا گیا۔ پھر صلح ہو۔ اب صلح میں سازش دیکھیے، ایک طرف صلح کرنے والی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر رہی ہے، اور ایک طرف پیچھے سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے تقریباً 80 لوگ وہ حملہ کرنے کی غرض سے آئے تھے جو ہتھیار بند تھے کہ نعوذ باللہ موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں
یا جو مسلمان ادھر ادھر کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہوں جنگل کی طرف، اکیلے میں پا جائے تو ان کو شہید کر دے۔ اور ایک آدھ موقع پر ان کو یہ تھوڑا سا مل بھی گیا، ایک صحابی کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، یعنی شہید بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا کی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کے کان کی آواز جو کانوں میں جاتی ہے نا، وہ سلب کر لی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز نظر نہ آئے اور کہیں سے کچھ ہلکی سی دھمک آ رہی ہو، آواز آ رہی ہو، تو آدمی آواز کے ذریعے سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، کبھی سونگھ کر، کبھی دیکھ کر، کبھی حس کے ذریعے، کبھی آواز کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کے کانوں کی جو صلاحیت تھی وہ سلب کر لی۔ چنانچہ مسلمان گئے پیچھے سے اور ان کو سب کو گرفتار کر لیا۔ جب آواز ہی نہیں تھی تو اب وہ کیا کرتے؟ پیچھے سے گئے مسلمانوں نے ان کو دھر پہنچا اور جیسے ہی پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابی کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، سب کا سر قلم کر دیا جاتا، سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اتنا بڑھا ہوا تھا، آپ نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا بلکہ سب کو چھوڑ دیا۔ بلکہ ان لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا کوئی تمہارا ہے جو تمہاری کیا بولتے ہیں کہ ذمہ داری لے لے وغیرہ وغیرہ؟ تو نے کہا نہیں، کوئی وہ نہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے روک دیا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے اشارہ یہ بھی دیا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو کافر موجود تھے، اگر یہ آپ سے جنگ کرتے بڑی تعداد میں بھی آ کر، تب بھی یہ شکست کھاتے، کیونکہ اللہ نے تو آپ سے فرما دیا کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ، اگر یہ کافر آپ سے جنگ کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایمان اور کفر کی جو جنگ ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایمان اور کفر کی جو جنگ ہے یہ جنگ کبھی تعداد سے نہیں لڑی جاتی، ہمیشہ ایمان کی طاقت سے، ایمان کے نور سے یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور جب یہ ایمان کی طاقت سے جنگ لڑی جاتی ہے تو مسلمانوں کو ہمیشہ غلبہ حاصل ہوتا، چاہے جتنی بڑی فوج سامنے کھڑی ہو۔ 60 صحابہ نے مل کر 60,000 فوج کو شکست دی ہے۔ کتنے؟ 60 صحابہ نے مل کر 60,000 فوج کو شکست دی ہے۔ افغانستان کی جنگ میں 4 مسلمانوں نے صرف 50,000 فوج کو شکست دی ہے۔ جب روس کی جنگ چل رہی تھی صرف 4 مسلمانوں نے کتنے بڑی فوج کو؟ 50,000 فوج کو کی تعداد کو۔ جب طارق بن زیاد کو بھیجا گیا حملے کے لیے اندلس، جو آج کا اسپین ہے، جب وہاں پر حملہ کرنے گئے تو لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود تھی، طارق بن زیاد کے پاس صرف 5,000 فوج تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 5,000 کی۔ اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کشتی جلا دی، اور اس کے بعد کہا دیکھو اگر کسی کے اندر یہ خوف تھا، یہ وسوسہ رہا ہو کہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہم شکست کھائیں گے تو یہاں ہماری کشتی موجود ہے، ہم اس کے ذریعے فرار ہو جائیں گے، تو سن لو کشتی کیا ہو گئی؟ جلا دی گئی۔ اب صرف 2 سمندر ہے تمہارے سامنے، پیچھے پانی کا سمندر، آگے کھوپڑیوں کا سمندر، فوجوں کا سمندر۔ اگر تم طاقت سے، ایمانی طاقت سے، ایمانی جذبے سے جنگ کرو گے تو ان پر کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اب یہیں پر تم دفن ہو جاؤ گے، بھاگنے کے لیے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں نے ساری کشتیاں کیا کر دی؟ جلا دی۔ محمد الثانی الفاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کی
تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے جب وہ گئے تو ان کے پاس مشکل سے 5,000 6,000 کی فوج تھی، اور سامنے کم از کم 2 لاکھ کی فوج رہی ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے کنارے جائے، سمندر میں کشتیوں کے ذریعے گئے، اور اس کے بعد چاروں طرف فوج لگی ہوئی تھی، جیسے آج بھی یہ نیوی فوج ہے، کیا بولتے ہیں کہ ہوائی فوج ہے، اور خشکی والی یعنی زمینی فوج ہے نا، ساری فوجیں موجود ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک طرف سے جا کر دیکھا کہ یہاں سے راستہ بالکل ہم سیدھا قلعے تک پہنچ سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لکڑیاں پٹرے لگوائے اور چربی پگھلوائی، اور پوری کشتیاں، بڑے بڑے جہاز کہہ لیجئے، اس چربی کو پگھلا کر اور خشکی پر انہوں نے کشتی دوڑائی اور ڈائریکٹ جو ہے قلعے کے پاس پہنچ کے حملہ کیا، اور جب تک فوج چاروں طرف سے آتی قلعہ فتح کر لیا۔ تھوڑی سی تعداد۔ موجودہ وقت میں فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، اسرائیل کی لاکھوں کی فوج ہے موجود ہے، وہاں پر جو حماس والے جنگ کر رہے ہیں مشکل کے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لاکھ بھی نہیں پہنچتے، نہ کو چنے چبوا دیا ہے۔ دنیا کی سپر طاقت اسرائیل ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اب تھوڑی سی اور آگے تھوڑے سے بڑھیے، افغانستان کی جنگ ہے، امریکہ نے 30 ملکوں کی فوج ملا کر حملہ کیا تھا، جس کو ناٹو فوج کہا جاتا ہے، کوئی نیٹو کہتا، کوئی ناٹو کہتا، وغیرہ وغیرہ ہے۔ تعداد کتنی تھی افغانی میں، جن کو طالبان لوگ کہتے ہیں؟ 75,000، 1 لاکھ بھی نہیں پہنچے۔ کتنی تعداد تھی؟ ہتھیار بھی نہیں تھے، یعنی ایک کے پاس ٹینک، توپ، میزائل، جہاز، دیگر تمام چیزیں، اور وہ والے بھی جہاز جو بغیر کسی پائلٹ کے اڑائے جاتے ہیں، گیا اور حملہ کیا، چلے آئے، جس کو ڈرون کہا جاتا ہے۔ ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، کیا صرف ایک وہی جنگ کرنے کے لیے کلاشنکوف کہہ لیجئے، AK-47 کہہ لیجئے، اس طرح سے کہ ہتھیار، یا اسی تھوڑا سا اور بڑے ہتھیار مان لیجئے، کہ ایک طرف پوری تعداد موجود، سارے اسلحے موجود، ایک طرف کچھ بھی نہیں۔ ایمانی طاقت سے انہوں نے جنگ کی تھی، گھٹنے ٹیک کر امریکہ کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو جب بھی ایمان اور کفر کی جنگ ہوتی ہے تو تعداد کی بنا پر نہیں ہوتی۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان پر جب حملہ کیا تھا، سندھ پر، تو صرف 5,000 کی فوج تھی اس کے پاس، اور یہیں پر وہ آگے بڑھتا چلا گیا تو 1.5 لاکھ کی فوج اس کے پاس موجود تھی۔ یہیں سے لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پاس بڑی تعداد تھی، پھر بھی یہ شکست کھا کے آپ سے بھاگتے، منہ پھیر کر بھاگتے، اور پھر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوتا، نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا۔ یہ باقاعدہ پوری تاریخ ہے اسلام اور کفر کی، کہ اسلام میں جب بھی جنگ کی گئی تو تعداد کی بنا پر نہیں کی گئی۔ جنگ موتا جسے کہا جاتا ہے، صرف 3,000 صحابہ کی تعداد تھی، اور ایک طرف 3 لاکھ یا 6 لاکھ فوج تھی۔ ان کے بیچ سے خالد بن ولید نے جنگ کرتے ہوئے اس فوج کو نکالا تھا، اور بحفاظت جو ہے مدینے پہنچا دیا تھا۔ ورنہ کیا تھا کہ 6 لاکھ فوج اگر چاروں طرف سے گھیر لے تو 3,000 کی تعداد کیا ہے؟ لیکن جنگ کرتے ہوئے ان سے باقاعدہ، جس کو کہتے ہیں کشتوں کے پشت لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آخر کیا وجہ کہ ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے؟ مسلمان قتل ہی نہیں ہو رہے، مسلمان شہید ہی نہیں ہو رہے، ہم حملے کر رہے ہیں، ہمارے جاں باز اور بڑے بڑے سپہ سالار اور کیا بولتے ہیں جنگ کے ماہرین، تیغ و تفنگ کے ماہر، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہم شکست نہیں دے پا رہے، ایک چھوٹی سی تعداد کو، مٹھی بھر تعداد کو۔ تو اللہ کے یہاں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں اور فوجوں پر غالب آ جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جنگ کرتے تو یہ سب کے سب شکست کھاتے اور بھاگ کھڑے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے مصلحت یہ سمجھی کہ صلح ہو جائے زیادہ بہتر ہے، چنانچہ صلح پر معاملہ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے،
اللہ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی، مطلب صرف اسی امت میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام تھے، چاہے ایوب علیہ السلام رہے ہوں، چاہے کیا بولتے داؤد علیہ السلام رہے ہوں، یا دیگر اور بھی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اگر ان کو کافروں سے جنگ کرنی پڑی، جہاد کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے چھوٹی سی جماعت کو کامیاب کر کے دکھایا۔ جو بڑے بڑے دیو قامت لوگ تھے اس وقت، جو ہے داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو بھائی فلاں جگہ کرنا ہے، اور یہ بنی اسرائیل جو خصوص ایمان والے، ان کو پیاس لگی، اللہ رب العزت نے آزمایا، کہا دیکھو سامنے نہر ہے، ایک شخص بھی پانی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا بس وہ واپس وہاں سے آگے نہیں جا پائے گا۔ وہ بس جب زیادہ پیاس لگی تو اللہ نے کہا بس اتنا پی سکتے ہیں جس کی وجہ سے صرف حلق تر ہو جائے، پیاس نہ بجھے، کیا چیز ہو؟ حلق تر ہو جائے، کیونکہ جب پیاس شدت کی لگتی ہے تو زبان کیا ہوتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے، بولنا مشکل، سانس لینا مشکل، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو بس اتنا کہ حلق تر ہو جائے، پیٹ بھر کے نہیں پینا ہے۔ تو ان کو نبی نے کہا کہ بھائی پیٹ بھر کے نہیں پینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا نبی دیکھ رہے ہیں کیا جو پیٹ بھر کے نہیں پینا ہے؟ بس موقع پایا، دیکھ تڑا تڑ دے سال پینا شروع کیا، پیٹ بھر بھر کے پیا۔ اور جن لوگوں نے ایمانی تقاضے کا مظاہرہ کیا، نبی کی بات مانی، یا تو انہوں نے پیا نہیں، یا پیا تو بہت معمولی، جس سے صرف حلق تر ہو جائے۔ جب وہ دریا کے پار آئے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کو اتنی شدت کی پیاس عطا کی، اتنی شدت کی پیاس ان کو دی کہ ان سے رہا نہیں گیا، سب کے سب واپس ہو گئے۔ اب آگے ہزاروں کی تعداد، اور نبی کے ساتھ صرف 313 کی تعداد۔ ہمارے نبی کے ساتھ بھی پہلی جنگ میں 313 تھے، اور بنی اسرائیل میں بھی نبی کے ساتھ 313 ہی تھے۔ وہ گئے اور بڑے بڑے دیو قامت جو تھے ان سے جنگ کی، اور اس کے بعد ان پر کامیابی حاصل کی۔ تو اسلام میں کبھی طاقت نہیں دیکھی جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب فوج لشکر کشی کے لیے بھیجا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے لوگو سن لو، اگر تم تعداد کی بنا پر مقابلہ کرو گے، اسلحہ کا اسلحہ سے مقابلہ کرو گے، فرد کا فرد سے مقابلہ کرو گے، تو اس بات کو یاد رکھنا، نہ تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان، نہ تمہارے پاس لڑنے کا سامان، نہ تمہارے پاس اتنے نفر یعنی اتنی تعداد موجود، کسی اعتبار سے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ہمیشہ شکست کھا جاؤ گے۔ بس یاد رکھنا، ایمان کی طاقت سے اگر جنگ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایمان کی طاقت اس وقت تم کو ملے گی جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو گے۔ اور ہوا یہی کہ تمام سنتوں پر عمل ہو رہا تھا، ایک سنت چھوٹ رہی تھی۔ تو یہ ہوا کہ بھئی کیا بات ہے کہ ہم ان پر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت جو ہے نمازوں کے وقت میں وہ چھوٹ رہی ہے۔ حکم ہوا کہ سارے لوگ ہر نماز میں مسواک کریں گے۔ جب انہوں نے یہ وہی کیا تو کافر فوج پر دہشت طاری ہو گئی کہ جب یہ لوگ لکڑی کھا سکتے ہیں، لکڑی چبا سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چبانے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ تو گوشت خور ہوتے ہی ہے، ہم کا کتنی دیر لگے گی؟ ہائے دیو آمدن دیو آمدن، بھاگ کھڑے ہوئے کہتے ہوئے کہ دیو آ گئے دیو آ گئے، سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے سنت پر عمل کی وجہ سے توفیق عطا کی۔ تو یہ باقاعدہ ہمیشہ کرا ہے، وہی آج بھی ہے کہ جب بھی یہ کافر صلح کرتے ہیں تو پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بہرحال جو سنت ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مکہ کے اندر بیچوں بیچ میں ہم نے دونوں کو خون خرابے سے روک لیا، آپ کے ہاتھ کو ان سے، ان کے ہاتھ کو آپ سے روک لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو غالب بھی کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تو ایک ایک کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و تحمل عطا کیا تھا، عفو و درگزر عطا کیا تھا۔ آپ نے ہر موقع پر معافی کا اعلان کر دیا، اور ہر جہاں جہاں گئے اعلان کرتے چلے گئے، اور لوگ جو معافی کی وجہ سے جو خوف زدہ تھے ان کے دلوں سے خوف دور ہوا، اور جب ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو کہہ لیجیے سب ایمان میں داخل ہونا دھیرے دھیرے شروع ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ان کی سازشوں کو، ان کی مکاریوں کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا، اور آپ کے عفو و درگزر کو بھی اللہ
دیکھ رہا تھا، بس اللہ صلح صفائی چاہتا تھا تاکہ خون خرابہ نہ ہو. اللہ رب العزت آپ کو بغیر کسی خون خرابے کے کامیاب کر دیا. اللہ رب العزت ویسے ہی ایمان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا